اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں الامن من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون ہونے کی مذمت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ امن من مکر اللہ کی جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ تفصیلات ہم اور آپ جان چکے۔ اب مکر کا معنی کیا ہے؟ مکر کا معنی کیا ہے؟ تو مکر کا ترجمہ عام طور پہ ہم لوگ کر رہے تھے خفیہ تدبیر۔ تو مکر کہتے ہیں مخالف کے اوپر خفیہ طریقے سے واقع ہو جانا۔ کوئی بھی مخالف ہے اس کے اوپر خفیہ طریقے سے تدبیر کرنا جو اس کو سمجھ میں نہ آئے، اور غفلت کی حالت میں اس کو پکڑ لینا، غفلت کی حالت میں اس کو پکڑ لینا، اس حال میں کہ اس کو اس کا شعور تک نہ ہو، اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ اور مکر اپنے اصل کے اعتبار سے، یعنی اپنے حقیقت کے اعتبار سے کبھی مذموم ہوتا ہے، قبیح ہوتا ہے، یعنی اس کا کرنا، مکر کا کرنا درست نہیں ہوتا ہے، اور کبھی یہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ مکر کبھی پسندیدہ عمل ہوتا ہے اور کبھی مذموم ہوتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ تو وہ مکر جو مذموم ہوتا ہے کا وہ مکر یہ ہے کہ وہ آدمی جو مکر کرنے کا مستحق نہیں ہے، کوئی انسان اس سے مکر کرے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی غافل ہے، اس کو بتائے بغیر آپ اس کے خلاف خفیہ چال چل رہے ہیں، خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، اس کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ مکر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مجرم ہے، وہ آئے اور کسی انسان کو غفلت میں پلاننگ کر کے اس کو پکڑ لے اور غفلت میں اس کو گھیر لے، غفلت میں اس سے کوئی چیز لینے کی کوشش کرے، اس سے کوئی چیز چھین لے، یہ سب کے سب مکر مذموم کہلاتا ہے۔ اور کفار جو مومنین کے تعلق سے مکر و فریب کرتے ہیں ہر زمانے میں، ہر وقت میں، یہ سب کے سب مکر مذموم ہے۔ اور ظالم یعنی ظلم کرنے والا مظلوم کے ساتھ جو مکر کرتا ہے، یہ سب کے سب مکر جو ہے یہ مذموم ہے، اور شریعت کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مکر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا، یہ کب مذموم ہوگا، کب ناپسندیدہ عمل ہوگا، تو کہیے جب مکر اس شخص کے ساتھ کیا جائے جو مکر کیے جانے کا مستحق نہ ہو، اور کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، کسی کے اوپر عدوان کی جائے، کسی کے اوپر سرکشی کی جائے، اور ظلم کرنے کے لیے ظالم مظلوم کے تعلق سے پلاننگ بنائے، خفیہ تدبیر کرے، یہ سب کے سب مکر کے باب میں آئے گا جو جائز اور درست نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو مذموم کہا ہے، شریعت میں یہ چیزیں حرام ہے۔ جہاں تک تعلق وہ مکر کا، خفیہ تدبیر کا جو پسندیدہ ہے، کا وہ خفیہ تدبیر ایسے شخص کے بارے میں کرنا جو خفیہ تدبیر کیے جانے کا مستحق ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسا اللہ رب العالمین نے کسی کے اوپر انعام و اکرام کیا، اور انعام و اکرام کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے اور اس کو سکھایا کہ وہ کیسے شکریہ ادا کرے، باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ کیسے خفیہ تدبیر کرتا ہے؟ نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو خوب ڈھیل دیتا ہے، خوب چھوٹ دیتا ہے۔ جب گناہ کرتے 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 اس کے گناہ کا پورا کوٹا مکمل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں پاپ کا گھڑا پورے طور پہ بھر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین زبردست پکڑ اس کی پکڑتا ہے، ایسی پکڑ کہ اس کی پکڑ سے پھر اس کو کوئی طاقت نجات نہیں دلا سکتی، کوئی طاقت اس کو چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ یہ مکر جو ہے یہ مکر ممدوح ہے، یہ مکر پسندیدہ ہے، اس لیے کہ مکر کے مقابلے میں ہے، مکر کے مقابلے میں ہے، خفیہ تدبیر ایسے چیز کے مقابلے میں ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ مکر ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار کے تعلق سے مکر کرنا، کفار مسلمین کے تعلق سے مکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے مکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرَ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ مکر کرتے ہیں، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ یعنی اہل شرک، اہل باطل موحدین کے لیے مکر و فریب کرتے ہیں، مشرکین موحدین کے تعلق سے مکر و فریب کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین مومنین کے جانب سے کفار سے مکر و فریب کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، سورہ نمل کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ مکر کیا، اس حال میں کہ وہ لوگ اس سے غافل تھے، وہ لوگ اس سے غافل تھے۔ تو یہ لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے نا، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ چیز یعنی اللہ رب العالمین کی جانب اس کی نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ماکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ قرآن حدیث میں نہیں ہے اللہ کی صفات میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے۔ ہاں جی، کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آئے گا تو وہ اچھے نیک کے لیے آئے گا، اچھے میننگ میں آئے گا، ممنوع جو ہوگا۔ بالکل صحیح جواب۔ میں نے یہ بتایا کہ دو معنی ہیں اس کے، ایک ممدوح ہے، ایک مذموم ہے، تو مطلق یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، لیکن کسی کے مقابلے میں اگر کہیں گے تو یہ چیز جائز اور درست ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یعنی ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، یہ معنی میں، لیکن اللہ ماکر ہے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مطلق طور پہ کسی کو کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ چیز جو دو حکم رکھتا ہو اس کو مطلق طور پہ بیان کرنا یہ درست نہیں ہوگا، اور اگر کہیں پہ بیان ہوا بھی ہے تو وہ اچھے معنی میں آئے گا، جیسے کہ بتایا گیا آپ کے سامنے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں جی، جی سب کو آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، تو اسی لیے یہ اللہ رب العالمین کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہے نا، اللہ تعالیٰ ماکر ہے، اللہ تعالیٰ کو ماکر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ کام مکر ایسا ہے جو کچھ پسندیدہ بھی ہے، کچھ مذموم بھی ہے، اس لیے اس کو مطلق بیان نہیں کریں گے بلکہ اس کو قید کر کے بیان کریں گے، مقید کر کے بیان کریں گے، یعنی جو اللہ کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے، یہ معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ آیت کریمہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا تذکرہ کیا ہے فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، یہ چند باتوں کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس کو غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالی کا یہ خفیہ تدبیر عدل کے نہایت ہی اونچے اور اعلیٰ مقام کے اوپر دلالت کرنے والی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ اور اللہ رب العالمین کی قوت قادرہ اور قوت کاملہ کے اوپر دلالت کرنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین کامل قوت اور کامل طاقت اور اس کی قوت ہر چیز کو شامل ہے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون ہو جانا یہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، یہ استفہام انکاری ہے، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مکر سے مامون ہو گئے؟ یعنی ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کے مکر سے یہ مامون ہو جائے۔ یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالی کے خفیہ تدبیر سے مامون ہو جانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ کہنا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بھی اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مکر سے مامون انسان کو نہیں ہونا چاہیے، مامون انسان کو کبھی بھی کسی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون ہو جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اگر یہ کفر کو نہ پہنچے تو، لیکن ہم نے کل آپ کے سامنے وضاحت کیا تھا کہ اگر آدمی پورے طور پہ بے خوف ہو گیا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف باقی نہیں رہا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ رب العالمین کے مکر سے مامون ہونے والے وہی لوگ ہیں جو خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہیں۔ تیسری بات جو آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے جس بات کے اوپر کہا، یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم سے، یعنی اس کا الٹا معنی، مفہوم مخالف اس آیت کا یہ نکل رہا ہے کہ وہ مومنین جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ اللہ کی مکر سے، اللہ رب العالمین کے تدبیر سے مامون ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چوتھی چیز جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ آدمی کبھی بھی اللہ رب العالمین کے، آدمی اگر مومن ہے تو وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے خفیہ تدبیر سے مامون نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب ڈرا ہوا ہوتا ہے تو دنیا میں جتنے بھی مکر و فریب کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اس کے خلاف سازش کرنے والے اہل باطل ہیں، وہ ان سے ذرا بھی خوف نہیں کھاتا، ذرا بھی خوف نہیں کھاتا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ کچھ لوگ یہ خوف دلاتے ہیں کہ یہ کام، یہ بات اس کے خلاف بیان مت کرو، ایسا کہو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، یہ کہو گے تو تمہارے ساتھ یہ کرے گا، یہ کہو گے تو وہ تم سے ناراض ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ طرح طرح کی باتیں۔ اب جب ان باتوں کو سن کر کے آدمی کیا ہوتا ہے، وہ بات بیان کرنے سے، اگرچہ وہ حق ہے لیکن بیان کرنے سے وہ رک جاتا ہے، بیان کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، کہا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، سورہ رعد کی آیت ہے۔ یعنی اس میں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے وعید بیان کی گئی ہے جو مومنین کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں۔ لہذا
ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کفار اگرچہ مومنین کے ساتھ مکر و فریب کریں، باوجود اس کے ان کا مکر گھاٹا اور خسارے کی طرف ان کو لے جانے والا ہے۔ کسی بھی مومن کو اہل باطل کے مکر سے خوف نہیں کھانا چاہیے، اور اہل باطل سے خوف کھا کر کے حق بات سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر خوارج کے تعلق سے بات چیت کرے، خوارج کے گناہوں کو یا خوارج کی برائیوں کو بیان کرے، ان کے بارے میں ان کے بدعات کو اور ان کے غلط عقائد کو بیان کرے، تو اب کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے ارے خوارج کے بارے میں تم ایسا بول رہے ہو، وہ لوگ سنیں گے تو تم کو چھوڑیں گے نہیں، وہ لوگ اہل غدر ہیں، تم کو قتل کر دیں گے، تمہارے خلاف سازش کریں گے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، یہ معاملہ کریں گے۔ تو ایسا سوچ کر کے یا ایسا ڈرانے والوں کے ڈر سے وہ آدمی حق بیان کرنے سے نہ رکے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے حق بات کو ہمیشہ بیان کرے، حق بات کو ہمیشہ بیان کرے، اور اس کو بیان کرنے سے کبھی بھی نہ رکے، کبھی بھی باز نہ آئے، چاہے وہ مکر کرنے والے اور فریب کرنے والوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگتا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے جتنے بھی طاقت ہے ان سے بے خوف ہو جائے، ان سے بے خوف ہو جائے اگر وہ حق کے اوپر ہے تو۔ چلیں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز ارشاد ہے، قال ومن يقنت من رحمت ربه الا الضالون، سورہ ہجر آیت نمبر 56۔ اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے جب تمہید آپ کے سامنے بیان کی تھی، یعنی اب تک تو ہم لوگ تمہیدی میں چل رہے تھے، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ دل کو پہنچنے والی دو طرح کی آفتیں ہیں، دو طرح کی مصیبتیں، دو طرح کی بیماریاں انسان کے دل کو لاحق ہوتی ہیں، یہ بیان کیا تھا۔ کون کون بیماری ذرا بتائیے؟ امید کے اوپر غلو کرنا، اور حد سے زیادہ خوف کے اوپر غلو کرنا۔ خوف کے اوپر غلو کرنا، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دوسری بیماری، یعنی خوف کے اوپر غلو کرنا۔ جب آدمی خوف کے اوپر خوف میں غلو کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ہم کو نہیں بخشے گا، اتنا ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، اتنا خوف کھا گیا کہ اب وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں، اب ہمارا ٹھکانہ تو جہنمی ہوگا، اب ہم اتنا گناہ کر دیے، اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا ہی نہیں، ہم کو معاف کرے گا ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح سے وہ سوچنے لگے۔ تو آدمی کو خوف بھی اپنے اندر اتنا، خوف کو کا غلبہ بھی اپنے اندر اتنا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ظالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، ظالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ دلوں کو لگنے والی دوسری بیماری، جس کا تعلق، جس کا تذکرہ مقدمے میں ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ خوف کے اندر غلو کرنا، جس سے آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اور یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جی، جب فرشتے آئے ان کے پاس انسانی شکل میں، اور فرشتوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور عجوز تھی، بوڑھی تھی، ہے نا، یعنی ایسے عمر کو پہنچ گئی تھی جس عمر میں آدمی اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، اس عمر میں کوئی سبب نہیں تھا باقی کہ ولد، کوئی بچہ ان کو ہو یا ان کو اولاد کی نعمت ملے، دنیاوی جو سبب ہوتا ہے نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اس کی اہلیہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، اور جو لوگ کہنے والے ہیں کہ تم کو اولاد ہوگی وہ بھی انسانی شکل میں آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، اور بشارت دے رہے ہیں کہ تم کو ایک غلام ہوگا، ایک بیٹا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا کہ تم مجھے بشارت دے رہے ہو ایک غلام کی، اور اس حال میں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، فبما تبشرون، اس بات کی بشارت تم دے رہے ہو مجھ کو۔
تم بشارت دے رہے ہو ایک بوڑھے آدمی کو، ایسے آدمی کو جس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ اس کو بیٹا ہوگا؟ قالو، فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم تم کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس ہو جانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بشارت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، فوراً جواب دیا، کیا کہا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یعنی کوئی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے ضال کے، گمراہ کے۔ کوئی ہدایت یافتہ آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا بھی اس کے ساتھ معاملہ کیوں نہ ہو جائے، مصیبت کا کتنا پہاڑی اس کے اوپر کیوں نہ ٹوٹے، آل و اولاد کے اندر نقصان ہو جائے، مال مویشی کے اندر نقصان ہو جائے، کھیتی باڑی کے اندر نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، بال بچے ایک سرہانے مر جائیں، خود بیماری کا شکار ہو جائے، گھر میں لوگ بیماری کے شکار ہو جائیں، باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے اگر وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کے اوپر قائم ہے۔ لیکن جو گمراہ ہے، جس کی تقدیر میں، جس کے مقدر میں ضلالت لکھ دی گئی ہے، گمراہی لکھ دی گئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان، غور کیجئے گا جی، اگر انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کو سمجھ جائے تو کبھی بھی اللہ رب العالمین سے وہ مایوس نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اس کا سبب آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی کا سبب کیا ہوتا ہے جی؟ خوف کے اندر غلو کرنا، خوف کے اندر غلو کرنا۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک اور سبب اضافہ کیجئے، انسان کے اسماء اللہ، اللہ رب العالمین کے اسماء اور اللہ رب العالمین کے صفات میں ایمان کی کمزوری۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کے اوپر اچھے طریقے سے ایمان رکھتا ہوگا، اس کو سمجھتا ہوگا، تو کبھی بھی وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت شاملہ سے کبھی بھی وہ مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ سے اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، وہ اس کے ایمان کے کمزوری کا نتیجہ ہے۔ وہ اس بات کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اگر وہ ایمان رکھتا تو پھر اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ظاہری اسباب، نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایک جگہ انٹرویو دیا، دوسری جگہ دیا، تیسری جگہ دیا، چوتھے جگہ دیا، اب نوکری ہماری نہیں لگے گی، اتنا دوڑیں، چلو اب جی کر کے کیا کریں گے، ختم کر لیا اپنے آپ کو۔ بیماری ہے، یہاں گئے، یہاں علاج کرایا، یہاں علاج کرایا، یہاں علاج کرایا، ارے شفا یابی نہیں ملی، اب جی کر کے کیا کریں گے، اب چلو ختم کر لیتے ہیں اپنے آپ۔ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، کاروبار کیا، یہ کیا، وہ کیا، تب بھی مالداری نہیں ملی، بہت محنت کیا تب بھی پیسہ نہیں ملا، کیا کریں اب؟ چلو تجارت میں گھاٹا ہو گیا، چلو خودکشی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوچ، یہ فکر انسان میں اسی وقت آتی ہے اور اسی شخص کے اندر آتی ہے جو اس بات کے اوپر اس کو ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا، اتنی بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین جب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں، بھربھرا جائیں، اس کے اندر جان اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو ایک زندہ آدمی کو جان دینے کے اوپر اللہ قادر نہیں ہے، اس کی بیماری دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ بے شک ہے، لیکن انسان کو ویسا عقیدہ رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا ہوگا، سوال کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو دینے کے اوپر قادر ہے، آج بھی دینے کے اوپر قادر ہے، سمجھ رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس اگر دنیا کے اندر کوئی انسان ہوتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کو محنت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کے اسماء اور اس کے صفات کے اوپر، اس کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونا حرام ہے،
اور جب رحمت سے مایوس ہونا حرام ہے تو اللہ رب العالمین سے رجا رکھنا، امید رکھنا، اور ایسی امید جو خوف سے ملی ہوئی ہو۔ صرف اگر امید رکھے گا تب بھی مار کھائے گا، اور اگر صرف خوف رکھے گا تب بھی مار کھائے گا۔ امید بھی ہو خوف بھی ہو، پرندہ کے دو پر کے برابر۔ اور یہ کب کب ہو ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں۔ کوئی گناہ کر لیا جانے انجانے میں، غلطی ہو گئی، تو اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا۔ یہاں رجا رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید لگا کر کے معافی مانگے۔ اور اسی طریقے سے نیکی کر رہا ہے تو یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول کرے گا۔ گناہ کرنے کا ارادہ ہوا لیکن ابھی گناہ کیا نہیں ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے کہ نہیں ہو سکتا ہے گناہ کریں گے اور اس کے فوراً بعد موت آ جائے، توبہ کرنے کی توفیق نہ ہو، گناہ میں پڑے ہوئے ہوں وہیں سے موت آ جائے، گناہ کر رہے ہوں اسپاٹ پہ روح قبض ہو جائے، تب کیا کریں گے؟ توبہ کی توفیق نہ ہو، اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر یہ خیال کرنا چاہیے کہ غلطی سے گناہ ہو گیا، اب اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ کبھی بھی نا امید اللہ رب العالمین سے ایک بندے مومن کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گناہ ترک کرے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کرنے کے وقت خوف کا غلبہ رکھے، لیکن گناہ کا جب اثر مرتب ہو جائے، گناہ کر لے، تو رجا اور امید کو رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِي، دیکھیے کیسے رجا اور امید کو جگا رہا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یا مسرفین، یا مذنبین، اے گناہ گارو، اے اسراف کرنے والوں، یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ عبد کے لقب سے اللہ رب العالمین نے پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبد کہا ہے جو اپنے نفس کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہو، اس کو اللہ نے عبد کہا۔ لا تقنطو، گناہوں کے باوجود اللہ سے مایوس مت ہو، من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ اس کے لیے ہے جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، اور جس کا گناہ کم ہے پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ آیتوں کے ان معانی کے اوپر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی جو بہت گناہ کیا ہے، پاپ کا پہاڑ ہے اس کے پاس، اللہ رب العالمین اس کو کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس کے گناہوں کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے گا۔ اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، گناہ ترک کر دو اور آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو۔ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑے گا نہیں، اللہ رب العالمین تم کو معاف کر دے گا۔ صدق دل سے اگر توبہ کر رہے ہو، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہو، اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کا لوٹا دو حق، جو حق تم نے مارا ہے، اور اگر اللہ سے ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے، تو دوبارہ کبھی بھی اس کے طرف پلٹنے نہ پلٹنے کا کامل اور مکمل ارادہ کر لو کہ اللہ یہ غلطی ہو گئی، اب کبھی زندگی میں وہ غلطی نہیں کریں گے، معاف کر دے اللہ رب العالمین۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کا کچھ لیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو کچھ اور کیا ہے، تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لے کہ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، اب اللہ کے واسطے آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کا یہ پیسہ لیا تھا، اللہ کے واسطے ہم اس کو دیتے ہیں آپ کو، آپ قبول کر لیجئے۔ ہم نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، اللہ رب العالمین کے واسطے جو دھوکہ دیا تھا ہم اس کو واپس کر رہے ہیں آپ کو، اب اس کو قبول کر لیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، اور اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر حقوق اللہ سے تعلق ہے
تو اس کے طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا کامل مکمل اور پختہ ارادہ کر لے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا مہربان پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خوف اور رجا یہ دونوں کو انسان اپنے اندر طاری رکھنا چاہیے، ایک ساتھ دونوں کو رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد کا جو درس ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے، اس کے بعد کی جو مسائل ہیں وہ آئندہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ درس نہیں ہوگا. ہاں میں ذرا مصروف ہوں تو کل کا درس نہیں ہوگا، پھر انشاءاللہ پرسوں سے ہم لوگ بیٹھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ شیخ حقوق العباد میں اگر عالم بغیر معافی مانگے اگر مر جاتا ہے تو مظلوم اس کو اپنے جانب سے معاف کر دے گا تو کیا وہ معافی ہو جائے گا کیا؟ اگر اس کو موقع نہیں ملا معافی مانگنے کا تو کیا پھر مظلوم اس کو پھر اس طرح سے ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں ہو جائے گا، اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، یہ کہے کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہم سب کو معاف کر دیا، تو ہو سکتا ہے. نہیں شیخ، مطلب جو ظالم جو جرم کیا وہ بغیر معافی مانگے وہ مر گیا، اس کو موقع نہیں ملا، وہ جا کے مظلوم سے جا کے براہ راست مطلب معافی مانگے، تو کیا پھر اس کے مرنے کے بعد مظلوم اگر اس کو معافی اپنے کرنا دل سے چاہے ہی تو کرتا کر ہے کہ سکتا اللہ ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مر گیا ہے تب بھی. اب کوئی انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہم سب کو دنیا میں معاف کرتے ہیں، ہو گیا. اس کا جو حق تھا اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا اپنے حق سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر کتنے مکہ والوں نے ظلم کیا تھا جب کوئی معافی نہیں مانگا تھا، لیکن جو لوگ زندہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا نہیں کیا، بغیر معافی مانگے معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء. جی چیٹ میں ایک سسٹر نے سوال کیے ہیں شیخ، کیا بچوں کے بیماری جس طرح کے ہمارے معاشرے میں اکثر اس کو پونی کے نام سے کہا جاتا ہے، تو علاج کے لیے جو جڑی وغیرہ باندھتے ہیں تو کیا وہ شرعی جائز ہے کیا؟ اب اس کا تعلق ڈاکٹری معاملے سے ہے. جڑی ڈال کے تیل ویل لگاتے ہیں یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جڑی کو لٹکانا، اس کو باندھنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. باندھنا ہی عمل ہے شیخ، مطلب ہاں ہمارے معاشرے میں باندھتے ہی تعویذ کی نہیں شکل ہے، میں ہی باندھ دیتے ہیں، کپڑے نہیں کے شکل میں اس کو وہ ریپ کر درست کے. نہیں ہے. سمجھ جی گئے ہم، وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں. اگر کوئی تیل ویل پکا کر کے دے، جڑی وڑی ڈال کر کے، اور اس کو کہے کہ اس سے مالش کرو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہاں تک ٹھیک ہے معاملہ، لیکن جڑی باندھنا، جڑی لٹکانا یہ درست نہیں ہے. شیخ جو مکر کا آپ نے تفسیر کیا تو اس میں مکر صرف جو اچھا ممدوح مکر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیا جائے گا، کیا انسانوں کی طرف نسبت نہیں انسان کیا کی جا طرف بھی، سکتا؟ انسان کی طرف بھی کیا جائے گا، جی جزاک اللہ خیر. انسان کی طرف بھی کیا جائے گا. مستحق ہم نے کہا نا، جو مکر کا مستحق ہے اس سے اگر آپ مکر کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل در اللہ 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 اللہ